من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 تا 92 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کی جماعت کو، زینت، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، تو نے دی ہے فرعون اور اس کی جماعت کو زینت، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مال دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لِيُضِلُّوا، تاکہ یہ ہم لوگ ہمیں گمراہ کر دیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے، ربنا اطمس، اے ہمارے رب، تو مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور اے ہمارے رب، تو سخت کر دے ان لوگوں کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، پھر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا اللہ جل شانہ نے، تحقیق تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، سو تم لوگ ڈٹے رہنا، ولا تتبعان، اور نہ تم لوگ پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، وجاوزنا، اور ہم نے پار کرا دیا،
ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر، بحر قلزم، فاتبعہم پھر ان لوگوں کی پیروی کی، پیچھے پیچھے آئے، فرعون فرعون وجنودہ اور اس کا لشکر، بغیا سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق جس وقت اسے پا لیا غرق ہونے نے، قال فرعون نے کہا، آمنت میں ایمان لایا، انہ بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا لا الہ کوئی معبود نہیں، الا الذی مگر وہ ذات، مگر وہ آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، الآن اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت اور تحقیق تو نافرمانی کر چکا، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین اور تو فسادیوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک پھر آج کے دن، ننجیک ہم تجھے نجات دیں گے، ببدنک تیرے بدن کے ساتھ، سو آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ تاکہ تو ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آئیں گے نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے لوگ، عن آیاتنا لغافلون ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، جس کا نام کل میں نے مصعب بن ریان بتلایا تھا، تو پورا نام اس کا ولید بن مصعب بن ریان تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کے بادشاہ گزرے ان کو فرعونیہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ تمام فرعون انہیں کہا جاتا تھا، فرعون کے نام سے انہیں، لقب سے انہیں نوازا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اللہ نے اسے بہت دولت دی، بہت خزانے دیے، ان کے پاس سونے کے ڈھیر تھے، ہیروں کے ڈھیر تھے، جواہرات کے ڈھیر تھے، اللہ نے انہیں بہت خزانہ دیا۔ فرعون کے پاس جس قدر خزانہ تھا، مال اور دولت کے انبار تھے، مال اور دولت کے ڈھیر تھے، اسی قدر اس کے وزیروں اور مشیروں کے پاس بھی مال اور دولت اور خزانے کے ڈھیر تھے۔ صرف اس کا ایک مشیروں میں سے، وزیروں میں سے صرف ایک ہی فرد قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس اس کا اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کو لے کر ایک جماعت چلا کرتی تھی، اور جماعت سے وہ سنبھالا نہیں جاتا تھا، وہ تھک جایا کرتی تھی اس کے وزن سے، اس قدر اس کے پاس خزانے تھے۔ خزانوں کی چابیاں اٹھاتے، سواریاں ہوتی، گدھے کھچر جو بھی اس زمانے کے تھے، وہ ایک بہت بڑی تعداد میں بوریوں میں بھر کے اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کر چلا کرتے تھے۔ صرف اس کے ایک وزیر مشیر کے پاس اتنا خزانہ تھا، تو آپ اندازہ کیجئے فرعون کے پاس کتنا خزانہ ہوگا، فرعون کے پاس کتنا خزانہ ہوگا۔ اللہ نے اسے مال دیا، دولت دی، خزانہ دیا، اقتدار دیا، بادشاہت دی، اور بنی اسرائیل ان کے غلام بنے ہوئے تھے، ان سے محنت کراتے، پتھر تڑواتے، مزدوری کراتے، کاشتکاری کراتے، جو ان سے بن پڑتا اپنے طرح طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ بحیثیت غلام کے بنی اسرائیل سال ہا سال سے ان کی غلامی کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نجات عطا فرمائے ظلم سے،
فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو مال دیا، دولت دی، خزانہ دیا، اقتدار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دی ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کی جماعت کو، حامان کو، قارون کو، اور ان کے سرداروں کو، ان کے وڈیروں کو تو نے دی ہے زینت، مال اور دولت کے بنا پر یہ لوگ چودراہٹ کرتے ہیں، مال اور دولت کی بنا پر یہ فرعونیت پر اتر آئے، مال اور دولت کے غرور میں یہ لوگ تکبر میں اور بڑائی میں اور طاقت کے نشے پر اتر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنا روب، دبدبا، اپنی عزت ان بنی اسرائیلیوں سے کراتے ہیں۔ وَأَمْوَالًا، اور تو نے دیا ہے ان کو مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، ان کو پاس جو مال آیا ہے، دولت آئی ہے، اس دولت کے ذریعے، اس مال کے ذریعے، ان خزانوں کے ذریعے، اے ہمارے رب، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، یہ لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں تیرے راستے سے، تاکہ یہ لوگ گمراہ کرے تیرے راستے سے، ہمیں بھٹکا دے، ہمیں دین سے پھیر دے، ہمیں توحید سے شرک پر کی طرف لے آئیں۔ اے اللہ، اس لیے تو نے ان کو کیا مال دیا ہے؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، تو مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ اب اللہ جل شانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، دونوں نے، اور آمین کہنے والا ایسا ہی ہے، جو کچھ مانگنے والا، دعا مانگنے والا مانگ رہا ہے، آمین کہنے والا بھی وہی کچھ مانگ رہا ہے۔ اس کا آمین کہنا، آمین کا معنی ہے قبول فرما، یعنی اس کی دعا پر وہ لبیک کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ ایسا ہونا چاہیے، یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے، تو دونوں نے دعا مانگی، یا اللہ تو ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اب ان کے پاس جو سونا تھا وہ پتھر بن گیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، ان کے پاس جو سونا تھا وہ پتھر بن گیا، ان کے پاس جو جواہرات تھے وہ پتھر بن گئے، ان کے پاس جو ہیرے اور موتی تھے وہ پتھر بن گئے، ان کے جو فصلیں تھیں وہ اجڑ گئی، ان کے جو مکان تھے وہ گر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاس چونکہ کوٹھی تھی، بنگلے تھے، جائیدادیں تھیں، اور پوری طرح ٹیپ ٹاپ میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، مال و دولت کے انبار تھے، اللہ رب العزت کا عذاب آیا، ان کے جو برتن وہ کھولتے سونا کو دیکھنے کے لیے، وہ سونا پتھر بن چکا ہوتا، پھر وہ اپنے گھروں سے ان پتھروں کو نکال کر سڑکوں پر ڈالتے۔ اللہ رب العزت کا یہ عذاب ان لوگوں پر آیا، ان کی فصلیں اجڑ گئی، ان کے گھر محلات اجڑ گئے، ان کے سونے پتھر بن گئے، ان کے ہیرے پتھر بن گئے، اور ان کے دل سخت ہو گئے، بجائے اس عذاب کو دیکھنے کے ایمان لاتے، ایمان نہ لائے۔ فلا یؤمنون کہ ان کا دعا تھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے، جس کی یہ تکذیب کرتے ہیں، جس کو یہ جھٹلاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں، اس وقت تک ان کو ایمان کی توفیق نہ دینا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت جب زمین میں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو مال اور دولت کی فراوانی دیتے ہیں، خزانوں کی فراوانی دیتے ہیں، چودراہٹ، اقتدار اور طاقت عطا فرماتے ہیں، مال اور دولت کی کثرت عطا فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو پھر یہ لوگ زمین میں سرکشی کرتے ہیں،
یہ لوگ بھول جاتے ہیں اپنے رب کو، یہ لوگ بھول جاتے ہیں موت کو، یہ لوگ بھول جاتے ہیں آخرت کو، یہ لوگ بھول جاتے ہیں موت کے فرشتوں کو جو ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے، یہ بھول جاتے ہیں حشر نشر کو، یہ بھول جاتے ہیں حساب کتاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تحقیق تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، فاستقیما، تم حق پر ڈٹے رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم لوگ ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ ہدایات جاری فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، دونوں نے بنی اسرائیل میں یہ اعلان کر دیا، ان کے نوجوانوں میں، ان کے بوڑھوں میں، ان کے عورتوں میں، ان کے بچوں میں، کہ رات کے وقت ہم نے مصر کو چھوڑنا ہے اور ارض مقدس کی طرف جانا ہے، فلسطین اور کنعان کی سرزمین کی طرف ہم نے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا، اور رات کے وقت یہ لوگ مصر کو چھوڑ بیٹھے اور ارض مقدس فلسطین اور کنعان کی سرزمین کی طرف یہ بڑھنے لگے۔ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے، اور وہاں پر یہ لوگ ٹھہرے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے، انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے۔ اب عورتیں بھی چونکہ نکلی ہیں، اب عورتیں جس گھر سے نکلیں اور ساتھ والوں کو پتہ نہ چلے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ عورتیں جب نکلیں تو شور شرابہ تو ہوتا ہے، بچے جب نکلتے ہیں شور شرابہ تو ہوتا ہے، تو یہ ساتھ والوں کو پتہ نہ چلے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو فرعون کے ایجنٹ جو وہاں پر ادھر ادھر پھر رہے تھے، ان کے علم میں آئی یہ بات کہ بنی اسرائیل تو مصر کو چھوڑ رہے اور یہاں سے بھاگ رہے، تو انہوں نے جا کر فرعون کو بتایا۔ فرعون نے اپنی فوج کو تیار کیا، اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور انہوں نے کہا ان کا پیچھا کرو، ان کا تعاقب کرو، اور وہ تعاقب کرتے کرتے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، یہ آگے سمندر ہے، اب ہم تو پھنس گئے، اب ہم کس طرح بچیں گے فرعون کے تسلط سے، فرعون کے ستم سے، فرعونیوں کے ظلم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رب کے حکم سے ہم نکلے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں نکلے، اللہ رب العزت ہمارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا، اللہ تعالی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ اضرب بعصاک البحر، مار تو اپنا عصا ذرا اس بحر کلزم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا بحر کلزم پر۔ 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ نے بنا دیے۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پانی پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، درمیان سے دیوار کھڑی ہو گئی، راستے بن گئے، اور دیوار ایسی تھی کالطود العظیم، پہاڑ کی مانند۔ جس طرح پہاڑ کی بلند چوٹی ہوتی ہے، اس طرح وہ دیواریں، وہ راستے پہاڑ کی بلند چوٹی کی مانند نظر آنے لگے، کیونکہ پانی دونوں طرف سے ہٹ گیا اور درمیان میں دیوار بن گئی، راستہ بن گیا، اور ایک پہاڑ جتنا وہ راستہ دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ بحر کلزم کی گہرائی بہت زیادہ ہے، نیچے سے اوپر تک راستہ بنا، اور پانی نے تہ سے لے کر جو ہے سطح تک جو ہے پانی نے راستے کو، خلا کو چھوڑا، اور اس خلا کے اندر راستہ بنا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ چلو عبور کرو بحر کلزم کو، تو عبور کیا گیا، اور یہ سب کے سب لوگ بحر کلزم کو عبور کر گئے، پار کر گئے۔ پیچھے سے جب دیکھا فرعون اور اس کے لشکر نے، تو حامان اس کا جو وزیر تھا فرعون سے کہا کہ تم آگے آگے چلو، آپ کے پیچھے یہ سارے کے سارا ہمارا لشکر ہوگا، اور اس کے لشکر کے پیچھے میں ہوں گا۔ اب فرعون آگے آگے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے فوج تھی، اس کے لوگ تھے، وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے، اور ان کے پیچھے حامان تھا، اس کا وزیر تھا، اس کا وزیر اعظم تھا۔ اب یہ سب کے سب جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ جب بیچوں بیچ پہنچے سمندر کے، بحر کلزم کے، تو اللہ کا حکم آیا اور دوبارہ پانی مل گیا آپس میں، راستے ختم ہو گئے، خشکی ختم ہو گئی، خلا ختم ہو گیا، پانی آپس میں مل گیا، اور وہ سب کے سب لوگ اس میں غرق ہوئے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔
وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر، بحر کلزم آج بھی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مصر میں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پھر ان کے پیچھے پیچھے آیا فرعون، وَجُنُودُهُ، اور اس کا لشکر، بغیا، غرور میں ڈوبا ہوا، سرکشی کرتا ہوا، وعدوا، اور زیادتی کرتا ہوا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو پا لیا غرق ہونے نے، اس نے موت کو دیکھا۔ بڑی حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کے روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے آگے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے 18 فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہوتی ہے، جنت کا لباس، خوشبوؤں کی دھونی جسے دی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس پر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ حضرت ملک الموت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس پاکیزہ روح کو باقی ان 18 فرشتوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں، اور وہ فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر چڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، اور ہر آسمان کے پہرے دار فرشتے مرحبا مرحبا فلاں بن فلاں کی صدائیں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمانوں پر پہنچنے کے بعد اللہ ساتویں آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ پہنچا دو اس کو علیجین میں، جنت کا اندر اسے پہنچا دو، اسے علیجین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بدبخت روح ہوتی ہے تو ملک الموت آتے ہیں، ان کے پیچھے 18 فرشتے ہوتے ہیں، اور جہنم کا لباس اسے لے کر آتے ہیں، جو ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے، بدبو دار ہوتا ہے، جس کی بدبو اگر دنیا میں چھوڑ دی جائے پوری دنیا کے لیے جینا مشکل ہو جائے، اس قدر بدبو دار وہ لباس ہوتا ہے جو کافر اور مشرک غیر مسلم کے لیے لایا جاتا ہے، رب کے باغی کے لیے لایا جاتا ہے، اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، نکال کر رکھا جاتا ہے، اور پھر اسے دوسرے فرشتوں کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب اس کی بدبو سے نفرت کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، پہلے آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، لیکن آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، وہیں سے اللہ فرماتے ہیں پھینک دو اسے سجین کی طرف، پھر اسے سجین زمین کے 7ویں زمین کے نیچے کافروں کے لیے جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام سجین ہے، اسے سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہولناک منظر ہوتا ہے ایک نافرمان شخص کے لیے، کافر اور مشرک شخص کے لیے، اور بہت مبارک بادی والے یہ لمحات ہوتے ہیں مومن، متقی، پرہیزگار اللہ والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب جس نے دیکھا فرعون نے، ولید بن مصعب بن ریان نے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، کہ ملک الموت آ چکے ہیں، فرشتے آ چکے ہیں اسے لینے کے لیے، اب یہ کہنے لگا قال آمنت، میں ایمان لایا، انہو، بے شک شان یہ ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہ کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، میں بھی ان پر ایمان لایا، وانا من المسلمین، اے اللہ میں فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہے، اب جان چھڑانے کی اللہ تعالیٰ سے منتیں کر رہا ہے، لیکن ملک الموت اب کہاں چھوڑنے والے تھے؟ جب حالت نزا ہوتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، حالت نزا سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں معلوم کس کی موت کا وقت کب ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتا رہے، گناہوں کی معافی کی اللہ پاک سے دعا کرتا رہے، مبادا وہ وقت آ جائے کہ ملک الموت آئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو اور وہ اس وقت ایمان لائے، توبہ کرنا چاہے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ اللہ کے جب عذاب کو لوگ دیکھ لیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، حالت نزا ہو، حالت نزا کا مطلب یہ کہ موت کا وقت قریب آ چکا اور آخرت کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھ گئے اور فرشتے اسے نظر آنے لگے، اس وقت جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ فرعون نے بھی توبہ کی کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا،
لایا, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لایا, لیکن اللہ رب العزت کا اب عذاب آ چکا تھا, اب اس کے لیے بچنا ناممکن تھا. اللہ رب العزت نے اسے جواب دیا, الآن, اب تو ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے کیا مر چکا تھا؟ جب میرے پیغمبر تیری طرف آئے تھے اس وقت ان کی نشانیوں کو دیکھ کر توبہ کیوں نہ کی, اس وقت ایمان کیوں نہ لایا؟ اب لاتا ہے تو ایمان. وقد عصیت, اور تحقیق من وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا, خدائی کا دعویٰ کرتا رہا, ظلم اور ستم بنی اسرائیلیوں پر, میرے نیک بندوں پر تو ڈھاتا رہا تھا. اب تو ایمان لاتا ہے. وکنت من المفسدین, اور تو فسادیوں میں سے تھا, تو نے میرے زمین پر فساد برپا کیا, تو نے میرے لوگوں پر, میری مخلوق پر ظلم کیا, تو نے میری خدائی پر ڈاکہ ڈالا, تو نے کفر کیا, تو نے شرک کیا, تو نے فساد پھیلایا میری زمین پر. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ, اب تو دیکھ تیرے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. اللہ نے اسے موت دی اور پھر فرمایا تجھے تیرے جسم سمیت قیامت تک کے لیے عبرت بناؤں گا, ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے, ان انسانوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ, سو آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھے, بِبَدَنِكَ, تیرے جسم کے ساتھ. بحر کلزم نے اس کے مردہ جسم کو قبول نہ کیا, بحر کلزم نے اس کے جسم کو کنارے پر پھینک دیا اور اس کا جسم پھول گیا پانی بھر جانے کی وجہ سے, اور اس کے جسم سے بدبو آئی. آج تک اس کا جسم حکم خداوندی کے مطابق, فیصلے کے مطابق مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے, اور لوگ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اس کے جسم کو دیکھتے ہیں, اس کی ممی کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں. لیکن جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں اس کی میت کے پاس جا کر بھی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر. ایسے جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں. جب دین سے دوری ہوتی ہے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھا گیا کہ اس کی میت کے پاس کھڑے, اور جس طرح کوئی اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہے, اس لیے اس کی میت کے پاس کھڑے ہو کر, اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, ہم نجات دیں گے تجھے تیرے جسم سمیت, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تو ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آئیں گے نشانی, عبرت کے طور پر. تو یہ دیکھیں گے لوگ کہ اللہ کا عذاب اس بدبخت پر آیا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, پھر اللہ رب العزت نے اس کی گرفت کی اور اسے عبرت کا نشان بنایا. آنے والی نسلیں تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیات سے, ہماری نشانیوں سے البتہ غفلت برتتے ہیں, غافل ہوتے ہیں, قرآن کو سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے, قرآن کو سن کر آخرت کی فکر نہیں کرتے, قرآن کو سن کر آخرت کی تیاری نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہماری آیات کو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, پھر بھی ان کے مطابق عمل نہیں کرتے. عمل زندگیوں سے نکل چکا ہے, تو عمل کی ضرورت ہے. قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے اور رشد و ہدایت کا ایک ذریعہ ہے, نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے, اور قیامت تک باقی رہے گا اور جنت میں بھی باقی رہے گا. اس کے لیے فنا نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, لہٰذا اس کی قدر کرو, اس کو سنو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس کی قدر کرو. یہ اللہ کا کلام ہے, اس سے دل لگاؤ, اس کی تلاوتیں کرو, اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کریم کو بناؤ. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, رب کی کتاب ہے اور نبی کا معجزہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن اترا ہے, تھوڑا تھوڑا, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی اس کی سنبھال سکیں, آپ کے سینے میں محفوظ ہو سکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تبلیغ کی, اس قرآن کے احکامات اپنی امت تک پہنچائے, اور آج تک یہ قرآن موجود ہے اور محفوظ ہے بعینہ اسی طرح جس طرح اللہ نے اتارا تھا. لہٰذا اس قرآن کریم کی قدر کریں اور اس کو سمجھیں اور اس سے محبت کریں, اس کا ادب اور احترام کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے, اور اس واقعے کو ہمارے لیے عبرت کا